اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرینڈز، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان ممتاز ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا اور بر صغیر کے مسلمانوں میں علم و حکمت کا فیضان جاری کیا۔ انہی کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک ایسا عالم دین ہے کہ اگر اس کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پورے ہندوستان کے بقیہ علماء کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا، اور وہ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو قیام پاکستان سے بھی پہلے اس ضرورت کی طرف علماء کو متوجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ والے کامیاب ہو جائیں گے، اور بھائی جو سلطنت ملے گی وہ انہی لوگوں کو ملے گی، لہٰذا ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہی لوگ دیندار ہو جائیں۔ قیام پاکستان میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں، کوششیں اور ان کے خلفاء اور رفقا کا بنیادی کردار ہے۔ اسی وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی کے حکم پر بانی جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مفتی محمد حسن نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء دیوبند کے ہمراہ تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا، اور آخرکار پاکستان بننے کے بعد مشرقی و مغربی پاکستان پر آزادی کا پرچم لہرانے کی سعادت بزم اشرف کے روشن چراغ اور دارالعلوم دیوبند کے قابل فخر سپوت حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی۔ اپریل 1943 میں دہلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، جس میں شرکت کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دعوت نامہ ارسال کیا گیا۔ دعوت نامہ کے جواب میں مسلم لیگ کی مذہبی تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے لکھا کہ میری 2 کتابیں ارکان مسلم لیگ عملی زندگی میں اختیار کر لیں، حیات المسلمین اور سیات المسلمین۔ گویا کہ حضرت کی نظر میں ہندوستان میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کا دستور اسی فکر کی روشنی میں ہونا چاہیے تھا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی نے سن 1930 میں مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی حالت کا تصور اگر کھانے سے پہلے آ جاتا ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے، اور سونے سے پہلے آ جاتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد مولانا جلیل احمد شیروانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف پیارے میاں نے حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ اشرفیہ لاہور کی زیر سرپرستی مجلس سیات المسلمین کے اس نظام کو جاری فرمایا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین کی سرپرستی میں مولانا وکیل احمد شیروانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبداللدیان سلیمی نے اپنے خون جگر سے اس مجلس کی آبیاری کی۔ آج بھی اس مجلس کے صدر حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور اور نائب صدر حضرت مولانا مفتی محمد طیب فیصل آباد اور نائب محتمم و ناظم اعلیٰ جامعہ اشرفیہ مولانا قاری ارشد عبید نگران اعلیٰ و دیگر اکابرین کی سرپرستی میں اس کام میں مصروف عمل ہیں۔ ملک بھر کی امن کمیٹیاں اور علماء کرام قیام امن کے لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سنہرے اصول اور خوبصورت امن فارمولے اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں پر عمل پیرا ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 200 سے زائد خلفاء ہیں، جن میں سے چند ایک مشہور ہستیاں یہ ہیں: مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابرار الحق حقی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رسول خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیر محمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری محمد طیب قاسمی، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ،
مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید مرتضی حسن چاند پوری، مولانا عبد الرحمن کامل پوری، مولانا عبد الباری ندوی، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی کو اوقات کی پابندی کا بہت زیادہ خیال رہتا، جس کا کسی کو استثناء حاصل نہ ہوتا۔ حضرت تھانوی قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر اور معرفت و سلوک میں غیر معمولی امتیاز و تفوق کے علاوہ نفسیات شناس بھی تھے۔ انسانوں کی نفسیات میں انہیں گہرا ادراک حاصل تھا۔ کسی انسان سے کب اور کیا برتاؤ کیا جائے، اس سے وہ بخوبی واقف تھے۔ یہ وہ خوبی ہے جو اصلاح و تربیت اور دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے نہایت ناگزیر ہے۔ حضرت تھانوی واقعتاً حکیم الامت تھے۔ افراد امت کے حالات و کوائف باریک بینی سے دیکھتے اور ان کے امراض کا علاج کرتے تھے۔ ان کی اسی حکمت و دانائی اور فہم و تدبر کے باعث سینکڑوں گمگشتہ گانے راہ کو منزل نصیب ہوئی۔ مولانا تھانوی بےحد منظم اور بااصول شخص تھے۔ انہوں نے اسی نظم و ضبط اور اصول و ضوابط کی روایت کو اپنے مریدوں اور قریب رہنے والوں میں بھی پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کسی شخص یا فرد کا نام نہیں، بلکہ ایک علمی، روحانی اور تربیتی ادارے کا نام ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک ایسی دانشگاہ تھے جس نے اصلاح و تربیت کے لاتعداد پیاسوں کی پیاس بجھائی۔ وہ سلسلہ بالواسطہ طور پر آج بھی جاری ہے۔ آج کے دور میں دعوت و تبلیغ، اصلاح و تربیت کا کام کرنے کے لیے ان کی تعلیمات مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف اور رسائل کی تعداد تقریباً 1400 تک ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی 83 سال 3 ماہ 11 دن کی زندگی گزارنے کے بعد 16 رجب المرجب 1362 ہجری بمطابق 20 جولائی سن 1943 کو علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ آپ کی نماز جنازہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ آپ تھانہ بون کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔